بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ دراصل ہم میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک یا دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی کوئی برا خواب دیکھنے کی وجہ سے انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ وہ کون ہے جو اس ٹائم پر آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہر امیر اور غریب، نیک و بد کو اس دنیا میں کسی نہ کسی غم اور پریشانی سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کا گھر ہے۔ کچھ لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے کے باعث فکر مند ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان مختلف پریشانیوں کے باعث رات کو بار بار انسان کی آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایک مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے درمیان ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے جس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال کافی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا، لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران اچانک سے نیند سے جاگ جاتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے۔ جب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔
ناظرین، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر ناظرین برے خواب بیان کر رہے ہوتے اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل ضرور کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کی سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ کا رب آپ کو جگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔